سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ سب سمیت میرے اس محفل میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کی مرادیں نصیب فرمائے اور اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس محبوب کی خاطر میلاد کے اس موسم میں اور میلاد کے اس مہینے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا، ان کو شان اور رتبہ کتنا عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کی مخلوق کی قسمیں دیکھ لیجئے، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق جاندار کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو بے جان ہیں۔ جو جاندار مخلوق ہے اس میں اللہ کریم نے سب سے اونچا رتبہ اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا۔ انسانوں میں سے پھر اللہ کریم نے مسلمان کو الگ شان بخشی، مومن کو الگ شان بخشی۔ مومن مسلمان ہونے کے بعد پھر امت مصطفیٰ ہونا اس کا اپنا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کے درجے میں سب سے اونچا رتبہ ہے، انسانوں میں سب سے اونچا رتبہ وہ ہے نبوت کا۔ سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا رتبہ نبوت کا ہے۔ کوئی ایسا انسان جو انسان ہو اور نبوت نہیں، اس کے پاس کوئی اور رتبہ ہو اور نبی سے اونچا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت انسانیت کا سب سے اونچا رتبہ ہے نبوت، اگرچہ نبوت میں پھر اللہ کریم نے مراتب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن نبوت انسانوں میں سب سے بلند رتبہ ہے۔ بے جان چیزوں میں مختلف قسم کی مخلوقات ہے، زمین ہے، اور بھی کئی بے جان چیزیں ہیں۔ بے جان چیزوں میں اللہ کریم جل شانہ کی طرف جو چیز نسبت رکھ جائے ہم اس کی عزت بھی کر لیتے ہیں، احترام بھی کر لیتے ہیں۔ وہ مٹی ہو خواہ پتھر ہو، اگر اس کی نسبت رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات سے ہو جائے تو ہم اس کی عزت کر لیتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کر لیتے ہیں۔ ان معزز چیزوں میں سے جو سب سے عالی شان، عالی رتبہ، مقام ہے، جگہ ہے، وہ ہے کعبہ شریف، بیت اللہ شریف۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو۔ یہ مخلوقات میں سے جو سب سے عظیم الشان چیزیں تھیں، اب پلٹیے کہ یہ دونوں عظیم الشان چیزوں کو اللہ کریم جل شانہ نے پیدا فرمایا تو ذات مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے پہ دلیل اللہ کے قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جو انسانیت کی سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ابھی یہ وجود ان کو نہیں، روحانی عالم ارواح کے اندر ابھی ان کی روحیں تھیں، اللہ کریم نے ان سب کو جمع کیا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے اس چیز کو بیان فرمایا، گویا یوں سمجھ لیجئے ابھی کائنات نہیں بنی تھی، لیکن رب نے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے کے سامعین کوئی 2 4 50 100 بندے نہیں تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ ہیں جو اس جلسے کے اندر موجود تھیں، اور اس جلسے کے مہمان خصوصی تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تھے۔ اور اس جلسے کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کریم سارے نبیوں کی ارواح سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کروا رہا تھا کہ اے نبیو، تمہارے سر پر تاج نبوت سجاؤں، تمہاری رسالت کے جھنڈے بلند فرما دوں، تمہاری تخت ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، تمہاری سلطنت کا چرچا ہو، لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں آ رہے ہوں، تمہاری ہر طرف عظمتوں کے چرچے ہو چکے ہوں، عین اس وقت اگر تمہارے درمیان میرے آخر الزمان پیغمبر آ گئے تو اپنی نبوت اور رسالت کے دعوے چھوڑ کر میرے محبوب کی غلامی بھی اختیار کرنی پڑے گی، میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔
سب سے اعلیٰ مخلوق نبیوں کی تھی، لیکن رب نے دنیا پہ بھیجنے سے پہلے ان سے یہ وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب کے آنے پر تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد یعنی ان کی غلامی بھی کرنی پڑے گی۔ اب اللہ نے آرڈر دے دیا اور پھر فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ اللہ کریم نے پوچھا۔ علماء کرام موجود ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ نہیں؟ پوچھا پھر نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بولیے، پوچھا تو نہیں، بعد میں قیامت والے دن وہ پوچھے گا، لیکن حکم دے کے کہا جی ہاں جی اقیم الصلاۃ، پھر پوچھو ہاں جی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ روزے کا حکم دیا، پھر کہا کہ روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ نہیں پوچھا۔ حج کا حکم دیا، پھر کہا ہاں جی حج کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایسا تو نہیں پوچھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے اس رسول کے آنے پر ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی غلامی بھی اختیار کرنی پڑے گی، پھر پوچھ رہا ہے کیا یہ اقرار کرتے ہو، کیا یہ وعدہ کرتے ہو، کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ کہ اللہ کو ہم پہ زیادہ اعتبار ہے اور نبیوں پہ اعتبار کوئی نہیں تھا، ہم سے تو زیادہ اعتبار تھا انبیاء کرام علیہ السلام پر، ہم سے نہیں پوچھا لیکن نبیوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی بھاری تھی۔ کیوں؟ کہ ایک شخص تخت پہ بیٹھا ہو، بڑے گدے لگا کے بیٹھا ہو، تکیے لگا کے بیٹھا ہو، کوئی اس کا پیر و مرشد آ جائے، کوئی اس کا استاد آ جائے، اسے اپنی مسند چھوڑ کے نیچے جانا پڑے تو یہ بوجھ بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اے انبیاء، تمہاری عظمتوں کے چرچے ہوں گے، لوگ تمہاری غلامی میں آ رہے ہوں گے، عین اس وقت اگر میرے رسول آئے تو تمہیں ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، سب کچھ چھوڑ کر ان پہ ایمان لانا پڑے گا۔ بوجھ بھاری تھا۔ رب نے پوچھا اقرار تم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ تو سب نے مل کر کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، یا اللہ ہم اس بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، محبت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب نے کیا کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر تم گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا ہے، کروا رب رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح اس کے اندر موجود ہیں۔ اچانک اللہ نے حضور کے نور کو وہاں پہ بلایا۔ جب سرکار کا نور اقدس روح پاک وہاں پہ آئی تو سب کی جو روحیں تھیں وہ چمک رہی تھیں، لیکن جب سرکار کی روح آئی تو سرکار کے نور مبارک کی چمک سب پہ غالب آ گئی، سب کی روشنی ماند پڑ گئی۔ سارے پکار اٹھے کہ یا اللہ یہ کون ہے جو آئے تو ان کے نور کی وجہ سے ہماری روشنی کم پڑ گئی؟ اللہ نے فرمایا یہی تو وہ ذات ہے جن کی خاطر تم سے وعدے لے رہا ہوں۔ سب نے وعدہ کیا، پھر سب نے وعدہ نبھایا۔ اپنی زندگی میں ہر نبی نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اگر ہمارے بعد آخر الزمان پیغمبر آئے تو ہمارا کلمہ چھوڑ کر تمہیں ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، تمہیں ان کی نوکری دینی پڑے گی۔ پھر رب نے یہ وعدہ نبھوایا کہاں پہ، پورا کہاں پہ کروایا؟ جس وقت معراج کی رات تھی، ان کی زندگی میں تو حضور آئے کوئی نہیں، ظاہری حیات طیبہ میں وہ وصال کر گئے تھے، معراج کی رات ہوئی، اللہ نے حضور کو فرمایا محبوب چل آپ بھی مسجد اقصیٰ میں جاؤ، اور سارے نبیوں کی ارواح کو، سارے نبیوں کو سمیت اپنے جسموں کے آرڈر دیا کہ تم آج اپنی قبروں سے نکلو اور سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ۔ یہ دوسرا جلسہ اور انعقاد رب کی طرف سے ہو رہا ہے، کہ دوسرا جلسہ ہے اور انعقاد رب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بھی جلسے کے شرکاء عام بندے نہیں، جلسے کے شرکاء اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں جو اس جلسے کے اندر تشریف فرما ہے۔ وہ بات جلسے والی میں بیان کروں تو اس پہ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا کہ باقاعدہ کانفرنس ہوئی مسجد اقصیٰ کے اندر، انبیاء کرام علیہ السلام نے خطابات کیے، ابن کثیر نے وہ خطابات لکھے، اور سب سے آخری خطاب تیرے میرے لجپال محبوب نے فرمایا تھا۔ لیکن وعدہ رب نے کیسے پورا کرایا؟ سارے انبیاء موجود ہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ ان کو کھڑا کر دو، سارے نبیوں کو ان کا مقتدی بنا دو۔ اب مقتدی اور امام کا مذہب ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان لانا تو پایا گیا کہ نہیں؟
سرکار پر ایمان لے آئے تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا مقتدی بنا دیا۔ اس مقام پر ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے۔ امامت کا رتبہ کس کو ملتا ہے؟ ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلا حق امامت کا اس شخص کے لیے ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو، امامت کا حق اس کا بنتا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی عام بندے تو کھڑے نہیں تھے مسجد اقصیٰ کی صفوں پہ، ان صفوں میں وہ ہستی بھی کھڑی تھی جن کو رب نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جن کو سب چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا وہ پیچھے موجود ہیں۔ وہ بھی موجود ہیں کہ جن کو رب نے پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا، لیکن وہ مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ آج امامت کی صف پر سرکار اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے۔ رب دکھا کے بتلانا چاہتا تھا کہ سب کا علم اپنی جگہ پہ کمال ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ جس کا علم سب سے زیادہ مصلی امامت پہ وہ جا کے کھڑا ہوگا۔ علم میں سارے برابر ہوں تو پھر کس کا حق ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ اب صف انبیاء میں کسی کو غیر متقی سوچا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سوچ کے کسی کنارے سے بھی یہ بات نہیں گزر سکتی کہ کوئی غیر متقی ہو۔ اللہ کے ہر نبی صاحب تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، رب کی معرفت کا سمندر ہیں۔ ہر نبی کے پاس یہ سب کچھ صلاحیتیں، کوالٹیز موجود ہیں، لیکن ان سب کی موجودگی میں مصلی امامت رب کے حکم سے اپنے محبوب کے سپرد کیا گیا۔ رب دکھانا چاہتا تھا کہ سب کا تقوی اپنی جگہ پہ با کمال ہے، لیکن جو تقوی کی دولت رب نے اپنے یار کو عطا فرمائی ہے وہ سب سے بلند درجہ عطا فرمایا۔ تقوی میں سارے برابر ہوں تو پھر کس کا درجہ ہے مصلی امامت پہ کھڑا ہو؟ جس کا حسن سب سے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ سونا ہو، اس کو مصلی امامت سونپا جائے گا۔ آج مقتدیوں کی صف میں وہ بھی کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر مصر کی بیویوں نے انگلیاں کاٹی تھیں۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، علاقے کی عورتوں نے زلیخا کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب ہے، دل دے بیٹھی، محبت کر بیٹھی، اور ساتھ یہ کہا عجیب بات ہے کہ اپنے غلام سے دل لگی کر بیٹھی۔ باتیں شروع ہوئیں علاقے میں، محلے میں۔ تو حضرت زلیخا کو اس بات کی خبر ہوئی تو دل شکستہ ہوا، پریشان ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں۔ ان کو دعوت پہ بلا لیا، ان کے سامنے سیب رکھ دیے، ساتھ چھریاں رکھ دیں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگی کہ پہلی بات تو تم نے مانی نہیں تھی، آج میری عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، میری محبت کو رسوا کیا جا رہا ہے، آج میری لاج رکھو اور کچھ نہیں تو ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر این بیویوں کے سامنے تو ہو جاؤ۔ بیویوں کے سامنے سیب پڑے ہیں، چھڑیاں پڑی ہیں، دعوت کھانے کے لیے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے حضرت زلیخا لے کے سامنے آ گئی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، بیویوں نے انگلیاں کاٹ دیں، پتہ تک نہ چلا کہ چھریاں فروٹ پہ پڑ رہی ہیں کہ ہماری انگلیوں پہ پڑ رہی ہیں۔ حسن یوسف کے جلوے کے اندر اتنی مست ہو گئیں کہ ان کو انگلیوں کو کٹنے کا پتہ ہی نہیں ملا۔ لیکن اتنا حسین و جمیل ہستی آج مقتدیوں کی صف میں کھڑی ہے۔ امامت کا رتبہ رب کے آرڈر سے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ رب بتانا چاہتا تھا سب کا حسن اپنی جگہ پہ با کمال ہے، لیکن صف انبیاء میں سے اللہ نے سب سے بڑا سونا اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ پھر ثواب مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا زیادہ ہے یا مسجد اقصیٰ میں؟ بولیے، اتنا تو پاک ہے نا سب کو۔ مسجد حرام میں ثواب زیادہ ہے یا مسجد اقصیٰ میں؟ مسجد حرام میں 2 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ نے یہ اتنا زیادہ نقصان کیوں کر دیا
کہ وہاں پہ بالکل مطلب چوتھا حصہ، یعنی 100 میں سے 75 کا نقصان ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ مسجد حرام میں جماعت ہو جاتی تو ثواب بھی ڈبل ہو جاتا، مسجد حرام سے چلا کے رب مسجد اقصیٰ میں لے جا رہا ہے، اور الٹا ثواب بھی وہاں پہ کم ہے۔ وہاں پہ لے جانے میں حکمت کیا تھی؟ اللہ اپنے حبیب کو وہاں پہ کیوں لے کے جا رہا؟ فقہی مسئلہ سنیے اور پھر پتہ چلے گا کہ رب نے اپنے محبوب کو وہاں پہ کیوں بلایا۔ فقہ کا مسئلہ ہے، آپ کی محلے کا مسجد کا امام ہو، اس امام کا پیر و مرشد آ جائے، اس کے استاد آ جائیں، اس کے دادا پیر آ جائیں، وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، شریعت کہتی ہے اب بھی امامت کا حق زیادہ اسی کا ہے جو محلے کا امام ہے، جو محلے کا امام ہے۔ یہ نہیں کہ روزانہ کسی کے علاقے میں کوئی کسی کے گھر مہمان پیر و مرشد آئے، چلو جی امام صاحب پیچھے ہٹو، آج پیر صاحب جماعت کرائیں گے، کسی کے استاد صاحب آئے، چلو جی امام صاحب پیچھے ہٹو، آج استاد صاحب جماعت کرائیں، پھر امام کی قدر کیا رہ جائے؟ شریعت نے کہا کہ پھر بھی حق زیادہ کس کا ہے؟ جو محلے کا، جس کا محلہ، جو محلے کا امام ہے وہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ مقتدی ہو سکتا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہو، شان اس کی بلند ہو، لیکن چونکہ محلہ اس کا ہے تو محلے کی وجہ سے حقدار امامت کا یہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے۔ اب واپس پلٹی اپنی بات کی طرف۔ اگر جماعت ہو جاتی مسجد حرام میں، مکہ شریف میں، تو سرکار کا مولد اور وطن کون سا ہے؟ مکہ شریف۔ تو مسجد حرام تو حضور کا محلہ ہے، سرکار مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے تو کوئی یہ کہہ دیتا شان تو اوروں کے پاس بھی تھی، امامت اس واسطے حضور نے کرائی کہ محلہ حضور کا تھا، رب نے چاہا نا محبوب مسجد حرام نہیں ہوگی، مسجد اقصیٰ ہوگی، فلسطین کی سرزمین ہوگی، محلہ دوسرے نبیوں کا ہوگا، علاقہ بھی ان کا ہوگا، مصلی بھی ان کا ہوگا، لیکن امامت تمہارے سپرد کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محلے کی حقداری کی وجہ سے نہیں، اپنی سرداری کی وجہ سے امامت کرا رہے ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے مسجد اقصیٰ میں بلایا۔ پھر فاضل بریلوی نے نچوڑ نہیں نکال کے رکھ دیا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کیا یا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نمازیں پڑھانے کا مقصد اور کیا تھا؟ کوئی رب 2 رکعتیں پڑھانا چاہتا تھا؟ ان سے کہا نہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کیا یا ہو معنی اول آخر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جو آخر پہ آیا اس کی شان کم نہیں، رب دکھانا چاہتا تھا آئے آخر پہ ہیں لیکن رتبہ سب سے بلند پایا ہے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ یہ ہے دوسرا جلسہ عظمت مصطفیٰ کا، اور شرکاء کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ 2 جلسے ہو چکے اور ایک تیسرا جلسہ ہے جو رب ذوالجلال نے منعقد کرنا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جبریل امین حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر حضور کے سامنے قرآن لے کر آتے تھے نا، حضور کے سامنے قرآن پیش کیا۔ سرکار نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا جبریل چل واپس جا، یہ ایک ہی قرات پہ میری امت کے لیے پڑھنا اوکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ تھوڑی سہولت پیدا کر، زیادہ قراتوں پہ پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ جبریل جو لے آئے تھے سرکار نے واپس بھیج دیا، کیا اور سہولت لے کر رب کی بارگاہ سے آئیے۔ جبریل امین واپس گئے، اللہ نے کچھ قراتوں کا اضافہ کر دیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابھی بھی مشکل ہے جبریل، دوبارہ واپس جاؤ۔ پہلی بار بھی بھیجا، دوبارہ بھی بھیج دیا، پھر کچھ قراتیں اضافی لے کر آئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں جبریل پھر واپس جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام پھر واپس گئے، پھر رب ذوالجلال نے 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت دی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے قبول فرما لیا، بھائی ٹھیک ہے جو میں چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جبریل قاصد کس کا تھا؟ بھیجا اللہ نے تھا۔ قرآن کلام کس کا تھا؟ سرکار واپس بھیج رہے ہیں تو رب ناراض نہ ہو جاتا؟ اگر مقام نبوت وہ ہوتا جو اوروں نے سمجھا کہ فقط قاصد کی حیثیت ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا، بھئی تمہاری مجال کیا کہ میرے قاصد کو واپس کیا۔ لیکن اس محبوب کی عظمت دیکھی اور اس محب کی محبت کا انداز دیکھیے کیا۔ جب تیسری بار جبریل آئے، قراتیں بھی ساتھ لے کے آئے اور رب کا ایک پیغام بھی لے کے آئے۔
وہ کیا پیغام تھا؟ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا۔ اے محبوب، یہ 3 دفعہ جبریل کو واپس بھیجنے کی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی ہے، میں اس تکلیف کے بدلے میں تمہیں 3 دعائیں دیتا ہوں، جو مرضی مانگ لو تمہیں عطا فرماؤں گا۔ کمال محبت نہیں، بھیجا واپس حضور نے ہے، اور الٹا رب فرما رہا ہے جو 3 دفعہ بھیجنے کی مشقت اٹھائی، اس کے بدلے میں 3 دعائیں دیتا ہوں۔ سرکار نے 2 دعائیں دنیا میں مانگی، اس لجپال محبوب کی مہربانی دیکھو ہم پہ کیا ہے۔ بڑے نیوے تھے لیکن رتبہ حضور کی وجہ سے رب نے ہمیں بلند عطا فرمائے۔ ان کی کرم نوازی دیکھو، ان کی آل بھی ہے، ان کے اصحاب بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی معاشرتی معاملات بھی ہیں۔ رب نے 3 دعائیں دیں، نہ بنگلے مانگے، نہ کوٹھیاں مانگی، نہ جائیدادیں مانگی، نہ بینک بیلنس مانگا، نہ دولت مانگی۔ 2 دعائیں دنیا میں مانگی، کیا تھیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ 2 دعائیں دنیا میں مانگی۔ ملا علی قاری نے شرح مرکات شرح مشکات کے اندر لکھا، یہ 2 بار اللہم اغفر لامتی، کیا مطلب؟ ایک مرتبہ کا مطلب تھا یا اللہ میری امت کے صغیر گناہ معاف فرما، دوسری بار دعا کا مقصد تھا یا اللہ میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما۔ 2 دنیا میں مانگی، تیسری کس کے لیے سنبھالی؟ سرکار کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ میرے نواسے پہ بھی ایک وقت آئے گا، لیکن اس محبوب کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا انداز دیکھو کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم۔ فرمایا تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے سنبھالی ہے جب رب کی ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سمیت نبیوں کے، ان کی امتوں کے اور میری بھی ساری امت جمع ہو کر میرے دروازے پہ سوالی بن کے آئے گی۔ میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے سنبھال کے رکھی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور پھر بالخصوص نام لیا حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے دروازے پہ سوالی بن کے آئیں گے۔ اور میں اس دن کے لیے میں نے تیسری دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن تیسرا جلسہ منعقد ہوگا، اور حدیث کے لفظ ہیں یحمد فیہ الاولون والآخرون، یہ جلسہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کے اندر اولین بھی آخرین بھی سارے کے سارے حضور کے ثناخوان بنے ہوئے ہوں، ساری مخلوق حضور کی ثناخوانی کر رہی ہوگی۔ یہ اجمال ہے، اگر تفصیل سننی ہو تو کیا ہے، جس وقت قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ بڑی مشقت کے اندر ہوں گے، پریشانی کے اندر ہوں گے۔ قیامت کے دن رب نے حساب کتاب لینا ہے، اور اللہ بندوں سے حساب لینا چاہے تو کلم ہل بصر قرآن کے اندر موجود ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں رب ساری مخلوق سے حساب، بولیے ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ بے شک ہے کہ اللہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اپنی مخلوق سے حساب۔ 50,000 سال کا دن کیوں بنایا پھر رب نے؟ ہمیں اوکھا کرنا چاہتا تھا، ہمیں مشقت میں ڈالنا چاہتا تھا، ہمیں تنگ کرنا چاہتا تھا کہ 50,000 سال کا دن بنا دیا، اتنے مختصر وقت میں حساب لینا چاہتا ہے، پھر کیوں بنایا 50,000 سال کا دن؟ تو پھر وجہ سمجھ آئے گی، حدیث پاک کو دیکھیے، علماء نے لکھا، حدیثوں کے اندر شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، جس وقت ساری مخلوق جمع ہوگی کہ آئے نہ دن ختم ہو رہا ہے، نہ اس مصیبت سے جان چھوٹ رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ حدیث کے لفظ ہیں یلہمون لذالک، اللہ ان کے دل میں ایک بات ڈالے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے آخر پہ پوچھنی ہے، دل میں بات کون ڈالے گا؟ کون ڈالے گا؟ اللہ دل میں بات ڈالے گا۔ کیا ڈالے گا؟ کہ میرے بندو، دنیا میں تمہارا کوئی کام پھنس جاتا، اڑ جاتا، نہ ہو رہا ہوتا، تو اپنے کام کو کرانے کے لیے سفارشی ڈھونڈتے تھے تم۔ آج تمہاری مت کیوں ماری گئی؟ تم اس مشقت سے نکلنے کے لیے سفارشی کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ڈھونڈو نا اپنے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی، تاکہ تم اس مصیبت سے نکل جاؤ۔ یہ بات دل میں کون ڈالے گا؟ مخلوق ساری جمع ہو جائے گی، آپس میں مشورہ ہونے لگ جائے گا کہ سفارشی ڈھونڈیں تو کس کو ڈھونڈیں؟ لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہوگا اتفاق کے ساتھ کہ اولاد پر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق اس کا والد ہوتا ہے، اور ہم سب کے جو والد ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ والد ہونے والا رشتہ بھی ہے، اس اعتبار سے بھی ہم پہ شفیق ہوں گے، اور علم بھی اللہ نے بڑا عطا فرمایا، مسجود ملائکہ بھی بنایا،
اللہ نے جنت میں رہائش گاہیں بھی عطا فرمائیں، بڑا مقام اور بڑا رتبہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ لہٰذا چلو سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے عرض کرتے ہیں آپ ہمارے ابا جان ہو، ہماری سفارش کرو۔ ساری مخلوق مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی، حضور ہماری سفارش کیجئے، آپ ہمارے ابا جان ہیں، علم میں بھی سب سے فائق ہیں، اور تمہیں بہت بڑا رتبہ دیا گیا، مسجود ملائکہ بنایا گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج وہ رب بڑے جلال میں ہے، اس کا جلال بڑے کمال پہ ہے، آج کے دن میں اس کی بارگاہ میں نہیں عرض کر سکتا، پھر کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابا حضور آپ بتا دو، پھر مشورہ دے دو، آج کس کے پاس جائیں جن سے جا کے اپنے لیے سفارش کروائیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، جنہوں نے زبان سے ایک جملہ کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پہ ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ۔ رب نے سب کو پانی کے اندر ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا، ان کے کہنے پہ رب نے سب کو ڈبویا تھا۔ انہی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آج ایک جملہ ہمارے حق میں بول دو، تمہارے کہنے پر رب اگر ڈبو سکتا ہے تو رب بچا بھی سکتا ہے، ہمارے حق میں سفارش کر دو۔ ساری مخلوق مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پہ جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی عرض کر گی جناب آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے سب کو غرق کیا، آج ایک جملہ کہہ دو نا رب کے دربار میں، اللہ ہمیں اس مشقت سے نجات دے دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نا، رب بڑے جلال میں ہے، آج کے دن میں بھی اس کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کرتا، لہٰذا میں وہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ مشورہ دو پھر کہاں پہ جائیں۔ کہا کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہا کس کے پاس جائیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بڑے امتحان نبھائے، بڑی مشقتیں نبھائیں، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی رب کی خاطر، ان کی بارگاہ میں جاؤ، رب کی بارگاہ میں وہ عرضی کریں تمہیں مشکل سے جان چھوٹ جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے خلیل ہونا اور بات ہے، حبیب ہونا اور بات ہے، آج کے دن رب بڑے جلال میں ہے، میں رب سے نہیں کچھ کہتا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا جائے گا حضور کن کے پاس جائیں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے جاؤ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس، طور پہ کھڑے ہو کے رابطے کر لیتے ہیں، رب سے باتیں کر لیتے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ آج ایک اور کال ملا دو، تمہاری یہ عرضی رب کے دربار میں پیش کریں، تمہاری بگڑی بن جائے، ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے میں کلیم ضرور ہوں، لیکن کلیم طور ہونا اور بات ہے، کلیم محشر ہونا اور بات ہے، محشر کے میدان میں اس سے ہم کلامی آج میں نہیں کہتا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضور کس کے پاس جائیں؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو رب نے روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، جن کا وجود بھی رب کی قدرت کی نشانی تھی کہ رب نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ماں کی پاک دامنیوں پر پگوڑے کے اندر گواہیاں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کچھ عرضی پیش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے کہا نا آج میں بھی رب کے سامنے کچھ نہیں کہتا، کہا آپ مشورہ دو کس کے پاس جائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گاروں کا روز معاشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی تو دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، عزیز اکلوتا ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا، اور آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے اپنی آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ یہ رب ذوالجلال کے محبوب کے پاس جائیں گے تو سرکار فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اور یہ ڈیوٹیاں تو رب نے سونپی میرے پاس تھیں، تم پھرتے کہاں پہ رہے، اتنی دیر لگا دی، میرے پاس آتے، یہ ڈیوٹیاں رب نے میرے سپرد کی تھی۔ اب جو بات یاد کروائی تھی وہ یاد ہے بھلا آپ کو؟ دل میں بات ڈالی کس نے تھی؟ کس نے ڈالی تھی؟ تو سیدھی ڈال دیتا کہ ادھر جاؤ، اتنا ڈالا سفارشی ڈھونڈو، تو یہ کیوں نہیں دل میں ڈالا کہ سیدھے میرے یار کے پاس جاؤ، اسی نے سفارش کرنی ہے؟ کیا رب کو کوئی نہیں پتا تھا؟ بولیے نا، پتا تھا نا، تو رب نے سیدھے ہی کیوں نہیں دل میں یہ بات ڈالی؟ سیدھی دل میں بات ڈالتا رب، اور ہم سیدھے چلے جاتے حضور کے دربار میں، سرکار سفارش کر دیتے، ہماری بگڑی بن جاتی، ہم کہتے کہ سرکار نے بچایا، تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا اور بھی بچا سکتے تھے،
ہم ان کے پاس گئے جو کوئی نہ کر وہ بھی سکتے تھے، رب نے چاہا نہ میدان محشر کا میدان 50,000 سال کا دن سجایا بھی یار کی عظمت کی خاطر تھا۔ آج ان کو پتہ بھی نہ چلے میرے یار کی عظمت کیا ہے۔ آج دیکھ لیں، آدم علیہ السلام بھی نہیں بولے، نوح علیہ السلام بھی نہیں بولے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں بولے، موسیٰ کلیم بھی نہیں بولے، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں بولے۔ آج جو بول سکتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے، جو بول کر رب کی بارگاہ میں عرضی بھی پیش کر رہی ہے۔ ماننا پڑے گا جو تاجدار بریلی شریف نے کہا تھا کہ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، آقا سب سے کہا لیکن کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں۔ سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، سرکار کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ جن کو دنیا میں نہیں پتہ چلا، حشر کے میدان میں پتہ چلے گا رب اپنے یار کو کتنی عظمتیں دیتا۔ سرکار اٹھیں گے مزار شریف سے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، زلف مبارک بکھیر دیں گے زمین پر، یا اللہ میری امت۔ اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، قہر و غضب رحم و کرم میں بدل جائے گا، انتقام انعام کے اندر بدل جائے گا۔ رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا، میرے محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا فرماؤں گا، جس کی سفارش کرو گے اس کو آپ کی سفارش سے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ سرکار سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب اس مقام پر اپنا تخت عرش لگائے گا، اس عرش پر اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا۔ اس عرش کی دائیں جانب ایک کرسی ہوگی، جس کرسی پہ رب بروز قیامت اپنے یار کو بٹھائے گا، اپنے عرش کے ساتھ ملا کے دائیں جانب کرسی رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کی رکھے گا۔ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قیامت والے دن سٹیج بنانے کا ٹھیکہ ہم بریلویوں کے ذمہ ہوگا، ہمارے ذمہ تو نہیں ہوگا کہ ہم دھاندلی کر کے کرسی وہاں پہ رکھ دیں۔ کوئی کر سکتا ہے دھاندلی؟ نہیں۔ کس کے ذمہ ہوگا؟ رب اپنے آرڈر سے ہی رکھوا رہا ہے۔ پھر ہمیں نہ کہا کرو کہ ہم حضور کو رب کے ساتھ ملاتے ہیں، ملاتا وہ ہے، ہم صرف بتاتے ہیں، جہاں تک ملاتا ہے ہم اتنا ہی بتاتے ہیں۔ کرسی اپنے عرش کے دائیں جانب رکھی، بریلی والوں نے کہا تھا ادھر خدا ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھی ساری پھرے گی ادھر جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ سرکار رب کے قرب میں بیٹھے ہیں، رب مقام محمود والی کرسی پہ بٹھا کے فرمائے گا محبوب میدان معاشر کا معاملہ تیرے سپرد کیا، جس کو نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ قیامت کے دن رب یہ معاملہ اپنے یار کے سپرد کر کے فرمائے گا جس کو چاہو چھڑا دو، جس کو چاہو بخشوا دو، جس کو چاہو جنت بھیج دو۔ محبوب یہ آج کا دن میں نے تمہارے سپرد کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا روز روز اوست، فرماتے ہیں قیامت کا دن تو بنایا ہی رب نے سرکار کے لیے ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ سب کچھ حضور کے سپرد کر دے گا۔ محبوب جیسے آپ کی مرضی ویسا ہی میں کروں گا، جو کہتے جاؤ گے وہ قبول کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، جس ہستی کے ہاتھ میں رب میدان محشر کا معاملہ دے گا اسے بنا کے رکھنی چاہیے کہ توڑ کے رکھنی چاہیے؟ دریا کے کنارے کدی پہ جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھایا کرتے ہیں کہ بھائی ملا نال ویر نہیں پانا۔ ان کے یہ جملے ہوتے ہیں پنجابی کے کہ لگنا پار تے ویر ملا نال۔ کیوں؟ ہم کدی کے لوگ ہیں، روزانہ پار آنا جانا ہوتا ہے، تو جو پار لے جانے والا لے کے آنے والا کشتی بان ہے، ملا ہے، کشتی چلانے والا ہے، اس کے ساتھ ویر بنا ڈالا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ لہذا وہ کہتے ہیں نہ بھائی، کشتی والے ملاح سے بنا کے رکھنی ہے، بگاڑ کے نہیں رکھنی۔ ملاح ایک دریا پار کراتا ہے اور جس نے میدان حشر سے نکال کے لے جانا ہے۔ ہمارا فقط میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم رب کی حضور یہ حاضری لگوا لیں کہ مولا جو کچھ تیرا دیا ہوا ہے یہ سارا صدقہ پیارے محبوب کا ہے،
تو ہم ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار جو ہے تعلق بناتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلق کے بغیر یہ کائنات نہ چل سکتی ہے، نہ چلے گی اور نہ کبھی چلی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ بات لکھی، آپ توجہ فرمائیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہے نا ایمان آپ کا؟ ہیں کہاں پہ؟ آسمانوں پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سرکار کہاں پہ ہیں؟ زمین میں۔ زمین۔ اعتراض یہ ہوا کہ جو مقتدی پیغمبر ہے وہ تو رہے آسمانوں پر، اور جو امام اور سب سے عالی رتبہ پیغمبر ہیں وہ زمین میں رہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اعتراض اٹھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے حضور کے صدقے سے نظام کائنات چلانا تھا۔ پھر کیا کیا؟ وصال دے کر سرکار کی روح کو عرش میں رکھا، حضور کی روح کے صدقے سے عرش کا نظام چل رہا ہے، جسم کو فرش میں رکھا، جسم کے صدقے سے فرش کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک اور طریقے کے ساتھ سمجھاؤں۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 9:11۔ سیل پہ چلنے والی گھڑی کا سیل نکال لو، 9:11 پہ اپنی جیب میں رکھو، ہفتہ پورا گزر جائے پھر گھڑی میں سیل ڈالو، ٹائم کہاں سے شروع ہوگا؟ بولیے۔ درمیان میں وقت کوئی نہیں گزرا، ہفتہ گزر گیا، سال رکھو جیب میں پھر ڈالو تو پھر بھی ٹائم وہیں سے شروع ہونا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وقت تو گزرا ہے، جس کی وجہ سے گھڑی نے چلنا تھا وہ نہیں تھا اس میں۔ اب کبھی سوچا معراج کی رات سرکار سفر کر کے کتنا گئے تھے؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، پھر پہلا آسمان موٹا 500 سال کی مسافت جتنا ہے، پھر پہلے اور دوسرے کے درمیان خلا 500 سال کے سفر جتنا ہے، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے رب کا عرش، اور عرش سے آگے 70,000 حجابات۔ یہ وہ سفر تھا جس سفر میں نہ براق تھا، نہ رف تھا، نہ جبریل تھا، سرکار نے اکیلے سفر کیا یہ 70,000 حجابات کا، اور 70,000 حجابات میں سے ہر حجاب ہر آسمان جتنا موٹا بھی تھا اور اس کا خلا بھی اتنا ہی تھا۔ یہ 70,000 حجابات بھی پار کر کے سرکار اللہ کے حضور حاضری دے کے آئے، جنت کی سیر کر کے آئے، واپس آئے تو کنڈی، پانی، بستر مبارک۔ لوگ کہتے کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی کیوں کریں؟ ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں گھڑی، جیسے بلا تشبیہ و بلا مثال وقت تو گزرا، لیکن ٹائم ہفتے بعد بھی 9:11 پہ شروع ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ سرکار لگا کے آئے، لیکن واپس آئے تو جو جان کائنات تھی جب وہ جہان سے نکل گئی تھی، جہاں پہ جہان تھا وہ رک گیا، جب سرکار واپس آئے تو دوبارہ کائنات کا نظام وہیں سے چلنا شروع ہو۔ تاجدار گولڈا نے سچ نہیں کہا تھا تیری صورت نو میں جان آکھاں، پھر کہا نہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ پہلے سوچا میں جان آکھاں، پھر خیال آیا نہ اتنی عظیم صورت میرے علی خالی تیری جان نہیں، جانے جہان آکھاں۔ پھر جانے جہان بھی ایک جانتی کا نہیں، پھر ایسے بتاؤں کہ جہاں پہ لوگ حیرت میں رہ جائیں، کیا کہا گا؟ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ اصل کائنات رب ذوالجلال نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جن کے صدقے سے ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ ہم ان سے جدا ہو سکتے ہیں بھلا؟ ان سے تعلق توڑ کر ہمیں ملے گا کیا؟ اور میں علماء کے سامنے ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا جن کی خاطر رب نے جہان بنایا۔ پچھلے دن میں نے دیکھا تھا ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے اس پر، اور پڑھ رہے تھے آیت، آپ حضرات کے سامنے بطور سبق عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، پتہ ہے نا سب کو؟ اللہ فرماتا ہے جنوں انسانوں کو ہم نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تم کہتے ہو سرکار کے لیے بنا سارا جہاں، اللہ فرماتا ہے سارا کچھ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو قرآن اور کہتا ہے، تم اور کہتے ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو عبادت میں رب کس چیز کو دیکھتا ہے؟
عبادت تب بنتی ہے جب اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اے بالکل پکی بات اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. عبادت تب بنتی ہے جب غلامی مصطفیٰ کی جائے. عبادت تب بنتی ہے جب تک عبادت کے اندر اطاعت مصطفیٰ نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت بھی نہیں بنے گی. فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ فرض کتنے پڑھتے ہو؟ 2 پڑھتے ہو. کسی دن آپ سویرے جاگ جائیں، امام صاحب بھی جلدی جاگ جائیں، آپ کے پاس بھی ٹائم زیادہ ہو، آپ کو نہ جی آج اللہ کی بڑی یاد آ رہی ہے، بڑا دل مچر رہا ہے رب کی یاد میں، آج قاری صاحب 4 رکعتیں پڑھا دو، رب کی بہت ہی عبادت کرنی ہے. اگر کوئی قاری صاحب آپ کے ان جملوں میں آ کے آپ کو 4 رکعتیں پڑھا دے، ایمان سے بتاؤ اللہ قبول کرے گا؟ مقصد اگر عبادت ہے تو پھر 2 سے 4 ہو جائیں تو زیادہ ناراضی ہو جانا تھا. بولیے، زیادہ خوش ہو جاتا نا. دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے کمائی کی خاطر، اس کا مقصد ہے کمائی. 2 روپے والی چیز خریدار کہے نا جی میں 4 کی لوں گا، تو وہ ہنس کے نہیں کہے گا بھائی آ جا پھر ٹھیک ہے 4 دی لے جا، اچھی گل ہے. ایسے ہی ہے نا، ہماری قوم لنگر کے لیے لڑتی ہے، جس کو 1 شاپر کی بجائے 2 ملیں تو غصے ہو جائے گا، الٹا راضی ہو جائے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال. مقصود عبادت ہے تو 2 رکعتوں میں سجدے 4 ہیں، 4 رکعتوں میں سجدے 8 ہیں. رب تو الٹا راضی ہوتا کہ نہ اس نے 2 کی بجائے 4 پڑھی، لہٰذا میں اور زیادہ سے ثواب عطا فرماؤں. 2 سے 4 پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا، وہ 2 ان 4 سمیت منہ پہ ماری جاتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رب عبادت بعد میں دیکھتا ہے، غلامی مصطفیٰ پہلے دیکھتا ہے. میرے یار نے 2 پڑھی، تم کون ہوتے ہو 4 پڑھنے والے؟ میرے یار نے 2 پڑھی، تم 4 پڑھو گے تو میں قبول نہیں فرماؤں گا. جیسے میرے یار نے کیا ویسے کرو گے تو میں قبول فرماؤں گا، جیسے حضور نے کیا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. نماز ہے، عبادت رب کی ہے، مگر رب اس نماز میں بھی غلامی کس کی کروا رہا ہے؟ اپنے یار کی کروا رہا ہے، اپنے یار کی تابع داری کروا رہا ہے. رمضان کے مہینہ آیا تھا، جون جولائی میں سخت گرمی تھی. کسی صوفی صاحب کے دل میں یہ بات آ گئی، نہ جی رمضان کے یہ رمضان والے روزے نہیں رکھتے. جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا دسمبر جنوری کے اندر 1 مہینے کی بجائے میں 4 مہینوں کے روزے رکھ لوں گا. یہ تھوڑے اوکھے ہیں، وہاں سوکھے ہو جائیں گے، تو میں چلو 30 کی بجائے میں 4 مہینوں کے رکھ لوں گا، 120 رکھ لوں گا. اللہ قبول کرے گا؟ سچی بتاؤ. کیوں؟ مقصد ہم سے روزے رکھوانا تھا، تو 30 سے 120 ہو گئے تو رب اور زیادہ راضی ہو جاتا. رب وہ 120 منہ پہ مارے گا، میرے رمضان والے کیوں نہیں رکھے؟ یا اللہ روزے ہی رکھوانے تھے تو اب کیوں؟ فرمایا نہیں، میرے یار نے رمضان میں رکھے ہیں. تم کون ہوتے ہو ان کو چھوڑنے والے؟ جیسے میرے یار نے کیا میں اسی عمل کو عبادت کے طور پہ قبول فرماتا ہوں. کوئی بھی عبادت دیکھ لو، کسی بھی عبادت کے اندر دیکھ لو. اور جو فاضل بریلوی نے ہمیں مسلک دیا وہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز اثر کی. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں اثر کی نماز حضور کی ذات پہ نہیں، حضور کی نیند پر مولا علی نے قربان کر دی. وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور آگے ایک اور بات کہہ دی، وقت بہت تھوڑا ہے، میں بات کو سمیٹ کر کلوز کر کے آپ کی گوش گزار کروں گا. ہر فرض اپنی جگہ پہ فرض، لیکن تمام فرضوں سے بڑا فرض ہے جان بچانا. کیا ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھئے، نماز پڑھ رہے ہو، سامنے سے سانپ نکل آئے اور آپ کو خطرہ ہو سانپ مجھے ڈس لے گا، میری جان چلی جائے گی، تو پوچھو مفتی صاحب سے نماز توڑ دوں تو کیا جواب ہوگا؟ بولیے، نماز توڑتے جان بچا. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ جان بچانا بڑا فرض ہے. روزہ رکھ لیا، سخت گرمی تھی، پیاس چڑھی، بھوک چڑھی، موت لبوں پہ آ گئی، جان نکلنے لگ گئی، اب بالکل موت کے قریب ہو گیا. مفتی صاحب سے کہا حضور روزہ توڑ دوں کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب کیا گئے؟ کیوں جی؟ جان بچانا بڑا فرض ہے. سفر میں تھا، راشن ختم ہو گیا،
بھوک پیاس سے مرنے لگا، شراب کی بوتل نظر آئی، مفتی صاحب چمچ ایک شراب کی پی لوں، موت آ رہی ہے، کہا جان بچاؤ، شراب پی لو، حرام قطعی ہے لیکن اب پینا جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ جان بچانا فاضل بریلی فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، کہا مولا علی نے نماز واری، صدیق نے تو جان قربان کر دی تھی، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، کہا ہر فرض کی جان ہے، جان کی حفاظت کرنا، مگر صدیق اکبر نے جان بھی ان کو قربان کر دی۔ اور آگے کیا کہا؟ انہوں نے نماز واری، انہوں نے جان واری، ذات اگلی لجپال تھی، ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، آپ نے ان کو جان بچا دی، اور مولا علی کی نماز قضا نہیں کروائی، ادا کروائی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور آگے کیا کہا جو میری ساری تقریر کا خلاصہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی فقط استاد ور کی ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ ہر عبادت میں دیکھتا ہوں تو ذات مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، ہر عبادت کی اصل حضور کی ذات ہے، جس محبوب نے ہمیں اتنا کچھ دیا، جس محبوب کے دربار سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم زندگی کے کسی کونے میں ان سے رشتہ توڑے نہیں، بلکہ رشتہ صرف ربیع الاول نہیں بھائیو، میلاد منانے کا صرف یہ ایک طریقہ نہیں، سارا سال زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں درود پاک کا نذرانہ حضور کی دربار میں پیش کرتا رہوں گا۔ حاضری تو لگتی رہے گی کہ نہیں؟ حضور کے دربار میں پہنچے گا تو حاضری تو لگے گی نا کہ 29 بلاک سے آپ کے فلاں غلام نے یہ درود بھیجا ہے جناب، سرکار کے دربار میں حاضری لگے گی، کل میدان معاشر حاضر ہوں گے تو سرکار ہاتھ کھول کے سینے سے لگائیں گے کہ یہ وہ غلام ہے جس کے گھر سے روزانہ میرے دربار میں تحفے آیا کرتے تھے۔ تو حضور سے تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ایک ایک لمحے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ بندہ اپنی زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ایک الگ صورت ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں اظہار تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا، دنیا پہ ظہور کا، دنیا پہ جلوہ گری کا مہینہ ہے تو ہم اس کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ یقیناً خوشی منانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہے یہ طریقہ لگا لو، کوئی کہے یہ طریقہ لگا لو، خوشی منانے کے اندر بالکل کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کلمہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس واسطے ہمارا تعلق اس پاک ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہٰذا جو خوشی کرنی ہے خوشی کے اندر کسی قسم کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ خوشی کرنے میں کوئی جتنی کر لے، کوئی مختصر کرے، کوئی بہتی کرے، کوئی کم کرے، کوئی زیادہ کرے، رب کے محبوب اس چیز کو نہیں دیکھتے، جو دل سے کرتا ہے سرکار اس کی اس خوشی کو، اس محبت کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرماتے ہیں۔ آخر پہ آپ کے لیے اور بالخصوص ان بھائیوں کے لیے جو یہ سمجھیں کہ کوئی بہتا کچھ کریں تو تب بات بنے گی، نہ بھائی، اللہ کے رسول تھوڑے پہ بھی جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ، یہ صرف تقریری جملہ نہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ، کہ ان کے دربار میں ریٹ مقدار کا نہیں لگتا، معیار کا لگتا ہے۔ سرکار یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا مجمع کروڑوں کا تھا یا لاکھوں کا تھا، یہ نہیں دیکھتے کس نے 50 دیگیں پکائی تھیں یا کس نے 1 دیگ پکائی تھی، نہ، سرکار مقدار نہیں دیکھتے، سرکار معیار دیکھتے ہیں، کس کا دل کیسا تھا، اس کے دل میں محبت کتنی تھی، اس کے دل میں اخلاص کتنا تھا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، میرے نبی نے اعلان کر دیا، صحابہ گھروں میں جو کچھ ہے لے کے آؤ، جنگ پہ جانا ہے۔ صحابہ اکرام گھروں میں سے لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال پیش کیا، حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا، صحابہ نے جی بھر کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ حضور کے صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کے بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اپنے کھانے کا کچھ نہیں، دینے کا کہاں سے لائیں، گھر خالی ہے۔ حضرت ابو عقیل انصاری کے دل میں آیا حاضری تو لگانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، حاضری تو پیش کرنی ہے حضور کے دربار میں۔ نکل پڑے، جیسے مزدور دیہڑیاں ڈھونڈتے ہیں، دیہڑی ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک یہودی کا باغ تھا، اس نے کہا میرے باغ کو رات بھر پانی دو، 2 ٹوپے کھجوروں کے دوں گا۔
حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر مشقیں بھر بھر کے پانی کے بوٹوں کو پلایا۔ یہ آج کل کا زمانہ نہیں کہ کئی لے کر کھالا کھودا اور بس بوٹوں میں پانی لگنے لگ پہ یا ٹیوب ویل چلا دیا، نہ، چرخی پھیر کر مشق بھرنی پانی کی کنویں سے اور ایک ایک مشق اٹھا کے ایک ایک بوٹے کو پانی دینا، یہ ساری مشقت والا کام رات بھر کیا۔ صبح 2 ٹوپے کھجوروں کے یہودی نے دیے، اللہ کے نبی کا سچا غلام، ایک ٹوپا بیوی کو دے کر کہا یہ گھر میں رکھو، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، میرے آنے تک گھر کا خرچہ ہے، اس سے اپنے گھر کا نظام چلانا، اور دوسرا ٹوپا یوں چادر کے نیچے چھپا کے نا، شرم آ رہی تھی کہ تھوڑا بڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پر دل میں حسرت تھی کہ حاضری تو لگانی ہے نا، چادر کے نیچے چھپا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ دلوں کے صفحے پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام کو دیکھا کہ محبت ہے دل میں، جو کچھ تھا لے کے آیا ہے، ٹوپا ہی کھجوروں کا صحیح، حضور کی بارگاہ میں چھپ کے پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے کسوں کے کس، وہ بیچاروں کے چارے، وہ امت کے غمخوار، وہ غریبوں سے محبت کرنے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپا کھجوروں کا پکڑا، فرمایا بلال یہ ٹوپا کھجوروں کا پکڑ، اے پورے چندے کے ڈھیر پہ 2 کھجوریں ڈالتے جاؤ۔ ڈھیر لگا تھا نا، آپ سیلاب زدگان کے لیے جمع شدہ کیمپ میں دیکھے ہوں گے، ڈھیر لگتے ہیں، ڈھیر لگا تھا حضور کے دربار میں چندے کا، سرکار نے فرمایا سارے ڈھیر پہ 2 کھجوریں پہ۔ آقا کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں جس خلوص سے میرا غلام لایا ہے، اس خلوص کی برکت اللہ سب کو عطا فرما دے۔ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا اس بات پر کہ سرکار مقدار نہیں دیکھتے، معیار دیکھتے ہیں۔ دل شکستہ لے کر گھر کے کونے میں بیٹھ کر، کچھ نہیں تھا، یہ اس وقت کچھ نہ ہو تو کونے میں بیٹھ کے ذرا سلام درود کا نذرانہ پیش کر دیکھنا مدنی سرکار قبول کیسے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دربار میں بڑی لجپالی ہے، بڑی امت کے ساتھ پیار ہے اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سرکار جتنی حاضری ہوگی وہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری بھی یہ ٹوٹی پھوٹی مختصر حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس حاضری کے طفیل بروز قیامت ہمیں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نسل در نسل ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔